پہلے اگر میں کلیئر کر دوں, میں نے کل بھی اور پرسوں بھی دونوں پروگرامز میں کہا تھا کہ میرا ٹویٹ شیر افضل صاحب کے بارے میں نہیں تھا. سو لیٹ می بی ویری کلیئر آن اٹ, کیونکہ ظاہر ہے پہلے MWM کے ساتھی الائنس کے حوالے سے بات ہوئی تھی, اور اس کے بعد شیر افضل بھائی نے بھی یہ بات کلیریفائی کر دی کہ خان صاحب کے علم میں لانے کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا تھا. تو وہ اٹ واز ناٹ اباؤٹ شیر افضل صاحب. سو ہم دونوں بھائیوں کی طرح آپ کے سامنے کھڑے ہوئے, اسمبلی میں بھی بیٹھے تھے, یہاں پہ بھی بیٹھے. میں عرض کر دوں, میں نے جو بیان دیا تھا آؤٹ آف کنٹیکس, میں نے یہ کہا تھا کہ وحدت المسلمین کو جوائن کرنے سے ہمیں سیٹیں ملنی تھی. وہ جوائن نہ کرنا غلط فیصلہ تھا, اور پھر یہ جو ہم نے سنی اتحاد کونسل میں نے ایفیڈیوٹ دیا ہے وہ خان کا فیصلہ تھا, پارٹی کا فیصلہ تھا. اور اس تکلیف کے وقت میں SIC نے ہمیں سپورٹ کیا, ہمیں آئیڈینٹی دی, ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ ہماری حاضری پہ ہمارے لیڈر آئے ہوئے ہیں, تو لہذا کوئی غلط فہمی سیریز سے تھی نہیں ہمارے درمیان. یہ فیصلہ کس کا تھا؟ کون سا؟ سنی اتحاد کونسل. وہ خان صاحب کا فیصلہ تھا. سنی اتحاد کونسل کا فیصلہ خان صاحب کا تھا, جب یہ قیادت نے کہا کہ جی یہ ان وجوہات کی وجہ سے ہمیں وحدت المسلمین کو نہیں جوائن کرنا پڑے گا. شکریہ. سابقہ دور میں یا PTI میں محمود خان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اور سوال یہ تھا کہ وہ لوگ کیوں چھوڑ گئے. تو میں نے کہا جو کرپٹ تھے وہ گنگا میں اشنان کر گئے اور دھل گئے, وہ صاف ہو گئے. کسی نے نہ ان کو پکڑا, نہ ان پہ کیس بنا. اور پاکستان تحریک انصاف کے جو قیادت ہیں, جو ورکرز ہیں, ان کے پیچھے آج تک پڑے ہوئے ہیں. مروت صاحب بتائیے گا, سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا فیصلہ کس کا تھا تحریک انصاف؟ سنی اتحاد کونسل میں تو پارٹی کا فیصلہ تھا. اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ وحدت المسلمین میں شامل نہیں ہونا ہے. یہ فیصلہ کس کا تھا کہ وحدت المسلمین میں شامل نہیں ہونا؟ دیکھیں, یہ میں یہ بتا چکا ہوں کہ میں خود ان چیزوں سے لا علم ہوں, لیکن یہ بات میں نے کی ہے. اب آپ لوگ عمران خان کی کتنی رائے تھی؟ عمران خان کی رائے تھی کہ آپ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے؟ نہیں, لازماً عمران خان کی منظوری سے ہوا ہے. خان صاحب کو قائل کس نے کیا تھا اس پر؟ میں خان صاحب کے ساتھ بیٹھا تو نہیں تھا, کس نے قائل کیا تھا آئی ڈونٹ نو, مجھے علم نہیں ہے اس کا. تھینک یو. بعد میں بات کرتے ہیں. آج سر کیا توقع ہے؟ جلسے کے حوالے سے درخواست دے دی ہے, اور ایک پہلے دی تھی, اور DC نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا, تو کل میں اس پر پٹیشن دائر کر رہا ہوں. اگر اجازت نہیں ملتی تو کیا لایا عمل ہوگا؟ اجازت تو کوئی ملی ہے PTI کو 2 سالوں میں. واحد ہمارے پاس راستہ یہ ہے کہ منصفین کے پاس جائیں, ان کو بتائیں. نہ الیکشن کے دوران کمپین کی اجازت تھی, نہ جھنڈا لہرانے کی اجازت تھی. ان یزیدی قوتوں سے یہ توقع رکھنا کہ یہ ہمیں اجازت دیں گے, اپنا آئینی حق ہے آرٹیکل 16 کے تحت, آرٹیکل 17 کے تحت, آرٹیکل 19, لیکن بنیادی انسانی حقوق یہ سمجھتے کہاں ہیں. آج سر یہاں پہ سارے MNAs کو کال دی ہوئی ہیں اور پہنچ رہے ہیں, کیا کوئی دھرنا دینے کا ارادہ ہے یا کیا؟ نہیں, دھرنے کوئی ارادہ نہیں ہے, بس خان کی کیس کی پروسیڈنگز ہے, وہ سب اٹینڈ کریں. مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کو لگتا نہیں ہے کہ طاقتور کمزور ہوا ہے یا مزید طاقتور ہو گیا ہے؟ یہ طاقتور نہیں, یہ ظالم ہے. ٹھیک ہے نا جی, یہ اپنے قوم, اپنے ملک کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. 1 صدی کا انقلاب آیا, 100 سال بعد پاکستان میں اتنا, یعنی 100 سال کا یہ صدیوں میں انقلاب ایسا آتا ہے. پنجاب نے پہلی دفعہ تاریخ میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ دیا ہے, اور جناب یہ بن گئے صدر, وزیر اعظم, گورنر, وزراء. ایسا ہوتا ہے مہذب ممالک میں. مینڈیٹ چوری کی ہے انہوں نے, آئین کو توڑا ہے, اور اس میں جو بائیڈن کی حکومت کی ایما پہ یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. تو لہٰذا جو یہ کر رہے ہیں ملک کے ساتھ 9 مئی کے نام پہ, 9 مئی کا ڈھکوسلا ہے. اور آج تک کل پرسوں خواجہ آصف کا بیان آیا, یہ ہر چیز پہ گمراہ کن بیانات دے رہے ہیں. اور جو فوجی شہید ہوئے تھے ہم نے ان کی مغفرت کی ہے. IMF کے حوالے سے غلط بیان دے رہے ہیں کہ IMF پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو قرض. ہم نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ جی جو شرائط ہے اس میں آپ کے بل, بجلی کے, گیس کے, آپ کی پیٹرول, آپ کی گورننس, آپ کے الیکشن کے اخراجات سب IMF سے ہو رہے ہیں. تو یہ IMF کے خرچے پہ آڈٹ بھی کرا دے الیکشن کا, یہ بھی ضروری ہے. تو لہٰذا یہ جو حکومت بنی ہے, یہ حکومت جو بائیڈن اقتدار میں رہتا ہے تو یہ بھی رہیں گے.